بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھنور ان سازشوں کی کہانی جن کی جڑیں بیرون ملک میں تھی۔ میرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے چچی جان، علی خیر محمد نے کہا۔ سوچ لو استاد ہوں، تمہارا امتحان لوں گی جب آپ کا دل چاہے۔ علی خیر شاہ نے آرام سے جواب دیا۔ گوشت کے نواحی علاقوں میں چراگاہیں پھیلی ہوئی تھی اور اکثر کیتھرائن علی خیر شاہ کو ان چراگاہوں میں لی جاتی۔ ایک گھوڑا کیتھرائن کے استعمال میں ہوتا تھا، دوسرا علی خیر شاہ کی، اور علی خیر شاہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اچھا خاصا گھوڑ سوار بن گیا۔ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے ہتھیار بھی ہوا کرتے تھے اور کیتھرائن بھی اپنے ساتھ ریوالور وغیرہ رکھتی تھی۔ منصوبے کے مطابق دوسرے یا تیسرے دن کیتھرائن علی خیر شاہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گئی۔ اس بار اس نے ایک مختلف سمت اختیار کی جو چراگاہوں کی طرف جاتی تھی، اور اس کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ سنال ایک چرواہا تھا جو بھیڑ اور بکریاں چرا کر روزی کماتا۔ 30-32 سال کی عمر تھی اس کی، لیکن مفلسی اور فاقہ کشی کا شکار تھا۔ تھوڑے بہت پیسے کماتا اور انہی میں گزارا کرتا تھا، اس لیے جسمانی قوتیں کچھ بھی نہیں تھی۔ علی خیر شاہ اور کیتھرائن اس سمت جانے کے لیے بھیڑیں چل رہی تھی اور سنال ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں انہیں دونوں کی جانب نگراں تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد جلدی سے کھڑا ہو گیا، چونکہ کیتھرائن اور علی خیر شاہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ کیتھرائن نے علی خیر شاہ سے کہا، ہاں بھائی، تم نے امتحان کی بات کی تھی، یہ تمہارا شکار ہے، یہ چاقو لو، اس سے گردن کاٹ ڈالو۔ علی خیر شاہ نے مسکراتے ہوئے چاقو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سنال منہ پھاڑے یہ الفاظ سن رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ علی خیر شاہ نے چاقو ہاتھ میں پکڑا تو کیتھرائن نے کہا، مگر ایک بات سنو، تمہاری لباس پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں پڑنا چاہیے، یہی تمہاری مہارت ہوگی۔ ارے کیا نام ہے تمہارا؟ اس بار کیتھرائن نے سنال کو مخاطب کر کے کہا۔ سنال، یہ لڑکا کتنا چھوٹا ہے تم سے، معصوم بچہ ہے یہ، کیا تم اس سے کمزور ہو؟ نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے اور یہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اپنی بچت کرو۔ کیتھرائن بولی اور سنال ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ اپنی بچت کا یہی ذریعہ اسے نظر آیا، باقی اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، چونکہ جانتا تھا کہ یہ وڈیروں کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اب اس نے چند ہی قدم کا فاصلہ کیا تھا کہ علی خیر نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دے مارا۔ یہ اسے روکنے کی کوشش تھی، وہ بے اختیار ہو کر سنال کے پیچھے نہیں بھاگا۔ سنال کی کمر پر پتھر پڑا تو اس کے حلق سے ایک دلدوز کراہ نکل گئی، پھر وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر علی خیر شاہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر چاقو کا ایک زوردار چرکا سنال کی گردن کی شہرک پر لگا اور اس کے حلق سے ہائے نکل گئی۔ بھرپور وار تھا، اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جھک گئی اور نرہرے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ علی خیر شاہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیتھرائن سرد نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور اس وقت اسے علی خیر شاہ کے چہرے پر جو درندگی نظر آ رہی تھی وہ بہت ہی شفاف اور خوفناک تھی۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر ایک آزردہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلا وار کرنے کے بعد علی خیر شاہ صرف خون کی دھار سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا، لیکن جیسے ہی دھار ہلکی ہوئی اس نے سنال کی پسلی پر وار کیا، پھر مسلسل اس پر وار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سنال کے بال پکڑے اور اس کی گردن ایک ہی وار میں اس کے شانوں سے جدا کر دی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے لباس پر خون کی ایک چھین نہیں پڑی، اور یہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا۔ ایک انسان کو زندگی سے محروم کر دیا گیا، اور کیتھرائن کے حلق سے ایک گرائی ہوئی آواز نکلی، علی خیر محمد گوٹھ کے لوگوں، اس زمین پر انگریز سے قتل عام ہوا اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو جنگ آزادی کا ہیرو قرار دے دیا۔ آج اس زمین کی تاریخ میں انتقام کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ یہ خون ان انگریز شہیدوں کے نام پر جو تم لوگوں کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، اور ان سے بدلہ لینے والی کیتھرائن ہے، کیتھرائن الیگزینڈر، سمجھے؟ کیتھرائن الیگزینڈر۔ کیتھرائن نے خونی نگاہوں سے علی خیر شاہ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ تالیاں بجانے والے انداز میں اٹھ گئے۔ یہ گردن اسی جگہ پھینک دو، چاقو میرے حوالے کر دو اور خاموشی سے گھوڑے پر آ کر سوار ہو جاؤ۔ تمہارے ہاتھوں پر تو خون کی چھینٹیں نہیں ہیں، میری لباس پر خون کی چینٹی نہیں ہے چچی جان، باقی آپ نے یہی کہا تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں ہاتھ کہاں دھونے ہیں، چلو میرے ساتھ، کیتھرائن نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل پڑی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، شرجیلا اور مکرم شاہ سے بھی غلطی ہوئی تھی، دونوں انتہا پسند ہو گئے، اور اس انتہا پسندی نے انہیں کے اپنے خون کو ان سے بہت دور کر دیا، بلکہ لفظ بہت دور کافی حقلہ ہے۔ غازی شاہ تو اب ان کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ کسی مشکل کا شکار ہوتے تو غازی شاہ ان کے قریب بھی کھڑا ہونا پسند نہ کرتا۔ علی خیر محمد گوٹھ سے علی گوٹھ کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ فاصلہ غازی شاہ کا اپنوں سے تھا۔ اس کا دل ان سے بہت ہٹ چکا تھا۔ ظفر شاہ بگڑ کر چلا گیا، لیکن اس نے شرجیلا مکرم شاہ کو غازی شاہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ غازی شاہ نے ایک بار پھر کیتھرائن سے کہا، کیتھرائن، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ظفر شاہ بیگم زاہر مکرم شاہ کو ہماری گفتگو کے بارے میں بتائے گا۔ کیا خیال ہے تمہارا، ظفر شاہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے؟ اب تو ہمارے پاس فضل شاہ بھی ہے، اور فضل شاہ کے پاس ایسے بندے موجود ہیں جو یہ چھوٹے موٹے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں قربان کو بھی منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، کیونکہ وہ ہمارا بالکل اپنا آدمی، اور ہم اسے اس وقت استعمال کریں گے جب ہمیں کوئی بہت خاص ضرورت ہو۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں چھوٹے سائیں، پر ذرا سی جذباتی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کو اگر کسی سے واقعی دشمنی کرنی پڑ جائے تو آپ دشمنی نہیں کر سکتے۔
छोटे साईं बंदा ज़रूर मानना चाहिए, मगर उस वक्त जब उसकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाए। वैसे इस तरह के काम नहीं ठीक होते, ज़फ़र शाह को ज़िंदा रहने दें। आप अपने तौर पर किसी वकील से मशवरा करें, चले कराची का एक चक्कर लगाते हैं। गाज़ी शाह तैयार हो गया। कैथराइन चारों तरफ की जंग लड़ रही थी। एक तरफ वो अपने मंसूबे के मुताबिक अली हैर शाह को उस पूरे इलाके के लिए एक खौफनाक शख्सियत बना रही थी। उसकी आरज़ू थी कि अली हैर शाह जितनी जल्दी बड़ा हो जाए उतनी ही जल्दी से उसका काम हो, और दूसरी तरफ वो उन लोगों के लिए साजिशें कर रही थी। हकीकत ये थी कि उसे सभी से नफ़रत थी। उन सारे इलाकों के लिए उसके दिल में वही जुनून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के करता धरता के दिलों में था। हाँ, ज़रा सी गलती शर्जीला और मुकर्रम शाह से ये हुई कि बाद में वो गाज़ी शाह को अपनी मुट्ठी में ले लेते, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कैथराइन की मुखालफत भी तर्क कर देते। हाँ, उस पर ज़रूर नज़र रखते। इस तरह गाज़ी शाह मुकम्मल तौर पर कैथराइन की बंद मुट्ठी में ना आ जाता। अब तो उसकी अपने सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ही ख़त्म हो गई थी, और वो हर मसले में कैथराइन की सूरत देखने लगता। चनाचे कैथराइन तैयारियां करने के बाद कराची चल पड़ी। यहाँ गाज़ी शाह ने थोड़ी सी मालूमात हासिल करने के बाद एक बहुत नामूर एडवोकेट से रब्ता कायम किया। उसके बारे में फजल शाह ने भी बताया था। ये बैरिस्टर हामिद हसन था। कैथराइन और गाज़ी शाह ने हामिद हसन से मुलाकात की, अपना तारुफ कराया तो हामिद हसन ने उन्हें भरपूर पजीराई दी और कहा, फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एक मुश्किल केस लाए हैं हम आपके पास, गाज़ी शाह ने कहा, और मुख्तसर अल्फाज में ज़मीनों के बारे में तफसील बता दी। हामिद हसन ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, नहीं, चूँकि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, वसीयत बेशक की है उन्होंने, लेकिन ज़मीनें आपकी वालदा के नाम तो नहीं की गई। चनाचे इस सूरत में ये तकसीम रोकने के एहतियात हासिल नहीं है। आप ऐसा करें, अपने भाई के नाम एक नोटिस इरसाल करा दें जिसमें इन ज़मीनों का मुतालबा करें। उससे कोई फ़ायदा होगा, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और हो सकता है कोई दरमियानी तरकीब निकल आए। वैसे मैं इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात आपको बहुत जल्द फराहम कर दूंगा। आप इजाज़त दें तो मैं नोटिस भिजवा देता हूँ। आप नोटिस दिलवा दीजिए, कैथराइन ने कहा, और ज़रूरी तैयारियों के बाद बैरिस्टर हामिद हसन ने कागजात मुकम्मल करने के लिए गाज़ी शाह से दस्तखत लिए और उसे इत्मीनान दिलाया कि नोटिस बहुत जल्द पहुँच जाएगा। माकूल फ़ीस ली गई, नोटिस सिर्फ सर्फ हो गया और मुकर्रम शाह को मिल गया। मुकर्रम शाह को नोटिस मिला तो उसके दिल पर एक घोंसा सा लगा। गाज़ी शाह ने कहीं किसी जगह कोई रियायत नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके दिल में गाज़ी शाह के लिए अब भी बड़ी मोहब्बत थी। माँ के एक मुतालबे को उसने ठुकरा दिया कि अली हैर शाह को गाज़ी शाह के पास से हटा दिया जाए। ज़मीनों के मसले में भी कभी उसने ये नहीं सोचा कि गाज़ी शाह को कभी किसी चीज़ से बेदखल कर देगा। ये नोटिस उसके लिए बड़ा दुख भरा था। वो ये नोटिस लेकर शर्जीला के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि जानता था शर्जीला बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है, और इस शदीद मोहब्बत ने उसके दिल को नफरत से भर दिया है। ये भी इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। चनाचे शर्जीला इस सिलसिले में कभी कोई रियायत ना करेगी और अमल कर डालेगी, यानी मुकदमा बाकायदा लड़ा जाएगा। बहरहाल इस नोटिस को मुकर्रम शाह ने बार बार पढ़ा और उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसने ज़फ़र शाह से मामला तय करने के बजाय गाज़ी शाह से मिलना ज़रूरी समझा। वो माँ को बताए बगैर गाज़ी शाह के पास पहुँच गया। मामूल के मुताबिक गाज़ी शाह ने बड़ी सर्द मोहरी से मुकर्रम शाह का इस्तकबाल किया। कैथराइन तो हर वक्त गाज़ी शाह पर मुसल्लत ही रहती थी, इस वक्त भी उसके पास मौजूद थी। मुकर्रम शाह ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा तो गाज़ी शाह बोला, और अब आप ये कहोगे साईं कि कैथराइन को मैं अपने पास से हटा दूँ? ये आप सब लोगों की आंखों में बुरी तरह खटकती है, तो ठीक है कैथराइन, तुम चली जाओ थोड़ी देर के लिए, अदा साईं का एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। कैथराइन अपनी जगह से उठी तो मुकर्रम शाह ने हाथ उठाते हुए कहा, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर तुम्हारे जहन में नई नई बातें आती हैं तो गाज़ी शाह, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? बैठे कैथराइन, ऐसी कोई बात नहीं करने आया हूँ मैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से हटना ज़रूरी समझा जाए। साईं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इंसान से इंसान की नफ़रत का कोई जवाज़ होता है? कोई दुश्मनी होती है? कोई वाक़या होता है? एक ऐसी लड़की से आपकी नफ़रत या बेगम साईं की नफ़रत अभी तक मेरी समझ में नहीं आई जिसने कभी आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस मौजू पर कोई बात नहीं करने आया हूँ गाज़ी शाह, मुझे तुम्हारा नोटिस मिला है। मजबूरी थी साईं, मजबूरी थी। वो ज़फ़र शाह तुम्हारा पालतू है, वो मेरे लिए क्या कर सकता था साईं? मैंने उससे कहा कि मेरी ज़िंदगी की मसरूफियात भी अगर आगे बढ़ जाएं तो अच्छा है। मैंने ज़मीनें भी पसंद कर ली, मगर आपने मेरी सारी ज़मीनों पर पानी फेर दिया। आप लोगों की बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप लोग चाहते हो मैं कैथराइन को लेकर वापस इंग्लैंड चला जाऊँ। साईं, मैंने कैथराइन से भी यही बात कही, मगर वो नहीं मानती। वो कहती है कि पहले हमें हमारा जुर्म बता दिया जाए। तुम बात को दूसरे रुख पर ले जाते हो गाज़ी शाह। मैंने कभी तुमसे ना नफ़रत की है और ना ये चाहा कि तुम जल्द यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे बहुत अच्छे अंदाज में मिलने के लिए आया, लेकिन तुम गलत मौजू निकाल लेते हो और खुश होते हो कि शायद तुम मुझे जलील कर रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है गाज़ी शाह, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे नोटिस की बात करने के लिए आया हूँ। क्या ज़रूरत थी उस नोटिस की? मैंने तुम्हारे सामने बेगम साहिब का ख्याल रखा। अरे पागल, माँ है वो तेरी, जा मोहब्बत से उसके कंधे पर सर रख दे और ज़िद करना शुरू कर दे कि तुझे क्या चाहिए। मेरा तो सिर्फ एक वादा है कि माँ तुझे कुछ देगी तो मैं रोकूंगा नहीं। ठीक कहते हो साईं, माँ ने जो मुझे कुछ दिया तुमने उसे नहीं रोका होगा, नहीं रोका होगा तुमने उसे। तुम अगर रोकते तो शायद मुझे ज़िंदगी का ये दिन देखना नसीब ना होता। कैथराइन फिर एकदम आगे बढ़ी। फिर उसने कहा, साईं कोई शिकायत अदा साईं से ना करो, बड़े साईं इतने बुरे नहीं हैं, समझ रहे हो ना? जज्बाती होकर ऐसी बातें मत करो जो नुकसान बन जाए।
कैथरान ने गादी शाह की आंखों में देखते हुए कहा। बज़ाहिर उसका लहजा नर्म और मीठा था, लेकिन जब गादी शाह ने उसकी आंखों में देखा तो उसमें जहन्नम की आग सुलग रही थी। वो इस बात पर सख्त नाराज़ थी कि गादी शाह बार बार पटरी से उतर जाता और वो कहने पर आ जाता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। गादी शाह ने अपने आप को संभाल लिया, फिर बोला, आप किस किस चीज़ से मुझे महरूम करोगे बड़े साईं? मैं उन ज़मीनों पर काम करना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे लिए यहाँ मोहब्बत की फ़िदा नहीं। मैं ज़मीनों को गुलजार बनाऊँगा और माफ़ करना, आप लोग उसे ले उड़ोगे बेगम साईं, उन्हें अपनी मलकियत करार देकर अपनी मनमानी करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। ज़मीनों के कागजात पर अगर तेरा नाम ना लिखा गया गादी शाह, तो वो ज़मीनें मेरी मलकियत नहीं बन जाएंगी। मैं बेगम साईं की बात नहीं करता, लेकिन तेरे लिए मैं हर चीज़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। मुझसे कागजात पर दस्तखत करवा ले, मैं इकरार करूँगा। समझ रहा है ना तू क्यों मेरे दिल पर जख्मों पर जख्म लगाया जाता है? गादी शाह, मुझे इतना बुरा ना समझ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। इससे पहले कि गादी शाह कोई जवाब देता, कैथरान ने हाथ उठाकर कहा, बड़े साईं आप उन्हें माफ़ कर दो, ये बड़े जज्बाती हैं। हमेशा समझाती हूँ मैं इन्हें कि तुम भाई भाई आपस में इख्तलाफ मत करो, तुम्हें ज़िंदगी के रास्तों पर बहुत आगे तक बढ़ना है, पर ये नहीं मानते हो चाहते हैं वो गादी शाह। अगर तुम्हारा ख्याल है कि बड़े साईं तुम्हारे हुकूक पर डाकर डालेंगे, तो ज़मीनों के कागजात तैयार कराओ और उन पर बड़े साईं से दस्तखत करा लो। ये उनसे दस्तबरदार हो रहे हैं और क्या चाहोगे तुम उनसे? बड़े साईं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़कर आप दोनों भाइयों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि दिन रात टेंशन में गुजारें। आप राह करम इनकी बातों को जाने दें, मैं कागजात तैयार करा देती हूँ, उन पर आप दस्तखत कर दें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ज़मीनों पर उनसे काम शुरू करवा दूँगी। मुकरम शाह ने निगाहें उठाकर कैथरान को देखा। ज़माने से नावाकिफ़ वो भी नहीं था, इस वक्त उसे कैथरान का असल रूप नज़र आया था। वाकई चालाक औरत थी। उसने फ़ौरन ही बात को पकड़ा और उसमें अपना मफाद नज़र आया। लेकिन मुकरम शाह ये भी जानता था कि गादी शाह इस वक्त मोम की नाक बना हुआ है। कैथरान उसे जिधर मोड़ देगी वो उधर ही मुड़ जाएगा। ज़मीनों के सिलसिले में वो पूरी तरह से गादी शाह के हक़ में दस्तबरदार होने को तैयार था, और इस वक्त भी वो ये सोच कर आया था कि अगर गादी शाह उससे फौरी तौर पर दस्तखत मांगेगा तो वो ज़मीनों से दस्तबरदारी का कागज़ लिखवा कर उन पर दस्तखत करवा देगा। कैथरान ने फिर कहा, बड़े साईं मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं कैथरान, ऐसे नहीं, जब ये मोहब्बत से मुझे बुलाकर कुछ पिलाएगा तो मैं जहर भी पी लूँगा इसके हाथ से। हम लोग ज़ुबान के बड़े पक्के होते हैं, जो मैं कह रहा हूँ तुमसे वो कर लूँगा, समझी? जहर भी पी लूँगा मैं इसके हाथ से। तुम कागजात तैयार करा लेना, मुझे इतला करा देना, मैं उन पर दस्तखत कर दूँगा। चलता हूँ, मुकरम शाह ने कहा और वापसी के लिए चल पड़ा। कैथरान मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो कैथरान ने कहकहा लगाया और गादी शाह चौंक कर उसे देखने लगा। इसे कहते हैं कि अपने दाम में सियाद घुस फंस गया। बड़े साईं अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाने आए थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक दाव मार दिया जाए, सो उन्होंने दाव मारा, लेकिन उसी दाव में फंस गए। आप देखोगी कि वो दस्तखत कैसे नहीं करते। आप ऐसा करो छोटे साईं, बैरिस्टर हामिद हसन को यहाँ बुला लो, बल्कि उनसे कहो कि इस तरह के कागजात तैयार कर लो, उन्हें सारी तफसील बता दो। हम साइन करा लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं भी अब जज्बाती नहीं रहा हूँ। काम ठोस बुनियाद पर होना चाहिए। ये ठोस बुनियाद यही है कि हर मौका से फ़ायदा उठाया जाए। शर्जीला रात की तन्हाइयों में जागती थी, रोती थी, गुजरे हुए वक्त को याद करती थी। किस तरह उसने उन दोनों बच्चों की परवरिश की। गादी शाह की मासूम मासूम बातें आज भी उसे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती थी। रात की तारीखियों में उसका दिल चाहता था कि उड़कर गादी शाह के पास पहुंच जाए, उसके रुखसारों पर तमांचे लगाए उसे पूछे कि बेईमान, क्या मेरे सीने पर सर रख कर सोने का लिम्स भूल गया है? क्या मेरे होंठों की हलावत अपनी पेशानी पर भूल गया? क्या वो बातें तुझे याद नहीं रहती? तो तोतली ज़ुबान में क्या कहा करता था, ज़िद्दें करता था, प्यार करता था, क्या क्या बनाकर तुझे परवान चढ़ाया था। मेरी सारी मोहब्बतें किसी गैर के हवाले कर दी तूने और मुझे भूल गया। हर क्यों? मेरी पसंद को तूने अपने जहन में क्यों नहीं रखा? ये क्यों नहीं सोचा कि बेगम साईं तेरे मुस्तकबिल के लिए रास्ते मुंतखब करेंगी? बहरहाल जब भी रात को आंख खुल जाती थी वो बैठकर यही तमाम बातें सोचती थी, और इस वक्त भी वो खुली फ़िज़ा में सो रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और उसकी सोच उन सितारों के साथ जुड़ गई थी। उसको अपने बाजू पर गादी शाह के सर का लेंस महसूस हो रहा और वो उसे याद कर रही थी। एक सी हलक से निकल गई औरत, माँ हो या बीवी हो, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों की सोच में। वो रकाबत महसूस कर रही थी उस औरत से जिसके बाजू पर इस वक्त गादी शाह का सर होगा। एक अजनबी औरत जो उनकी हम मज़हब भी नहीं। कैथरान का ये जुर्म भी सबसे बड़ा था कि उसने मज़हब कबूल किए बगैर एक सिंधी नौजवान को अपना लिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया था। शर्जीला को बाद औक़ात मुकरम शाह की बातें याद आती थी तो वो उन पर संजीदगी से गौर करने लगती और सोचती थी कि मुकरम शाह बाद मामलात में बिल्कुल सच कहता है। एकदम शिद्दत इख्तियार करने की बजाय नरमी से काम लिया जाता, गादी शाह को हाथ में रखा जाता तो शायद कैथरान का पत्ता कट जाता। बहुत सी चालें चली जा सकती थी, लेकिन शर्जीला भी बेएहतियार हो गई और वो भरपूर रद्दअमल ज़ाहिर किया गया, जिसने गादी शाह को इन लोगों से इतना दूर कर दिया। और अब तो फासला भी बहुत ज़्यादा हो गया था और उसे अंदाज़ा नहीं होता था कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर चालाकी से काम लिया जाता और हवेली में उन लोगों की जगह दी जाती, उन्हें इख्तियारात दिए जाते, तो शायद आगे कुछ करने के लिए रास्ते मिल सकते।
اب بھی اس کے ذہن میں یہ تصور آتا تھا کہ سکھا اس کے بیٹے اور اس کے سپیرے کا غائب ہو جانا اور باغ سے ڈھانچوں کا برآمد ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ کیتھرائن اور غازی شاہ نے شرجیلا کی کارروائی کا علم ہو چکا ہے۔ اور یہ بات سوچ کر شرجیلا کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی تھی کہ اگر ان لوگوں کو علم ہو چکا ہے تو کم از کم ان لوگوں نے مکرم شاہ کو اس بارے میں نہیں بتایا اور انتقام کے طور پر سکھا وغیرہ کو ہلاک کر دیا، مگر یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ بہت سی باتیں سوچتی رہی اور پھر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا، ذرا سی معلومات تو حاصل کرے کہ اس وقت علی گوٹ کی حویلی میں غازی شاہ اور کیتھرائن کے ساتھ کون کون سے ملازم کام کر رہے ہیں۔ یہ ملازم ہی وہاں کی خبریں دے سکتے تھے، ورنہ فاصلہ اتنا ہو گیا تھا کہ اب ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ رات شرجیلا ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی اور آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ بہرحال دنیا ساز تھی، دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، عمر کا تجربہ بھی تھا، اسے ایک دو معاملات میں اسے مکرم شاہ کو ٹٹول کر دیکھ لیا۔ مکرم شاہ کے دل میں بھائی کے لیے بہت محبت تھی اور اگر شرجیلا مکرم شاہ کو ایک لمحے کی اجازت دے دیتی کہ غازی شاہ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دیا جائے تو یقینی طور پر کیتھرائن اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیتی، لیکن شرجیلا ایسے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آخرکار وہ بھی عورت تھی اور عورت کسی عورت سے بہت مشکل سے شکست قبول کرتی ہے۔ جو منصوبہ اس نے رات بھر میں بنایا وہ بہرحال کرامت تھا۔ ویسے تو حویلی میں بہت سے افراد ایسے تھے جن پر اعتبار کیا جا سکتا تھا اور جن کے بارے میں یہ پتہ بھی تھا کہ ماضی میں انہوں نے تمام تر وفاداریوں کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دی، لیکن سچل ایک سچا ہی آدمی ثابت ہوا تھا، ان لوگوں کے کام آنے والا بھی تھا، بہت پرانا ملازم تھا، بہت ہی پرانا، اور یہاں بوڑھا ہو گیا تھا۔ چنانچہ شرجیلا نے سچل ہی کو طلب کر لیا۔ دل کی باتیں اسے کہی جا سکتی تھی، اس کے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ یہ باتیں کہیں اور نہیں کہی جائیں گی۔ سچل معمول کے مطابق حاضر ہو گیا، اسے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا لی اور بولا، بیگم صاحب حکم کیجیے کہ اس کام سے بلایا ہے غلام کو۔ بیٹھ جاؤ بابا سچل، جب تم ایسی باتیں کرتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے، تم کبھی غلام نہیں سمجھے گئے، تم تو میرے ایک ساتھی ہو۔ بابا سچل سچ بات کہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کام کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اب جب وہ جدا ہو گئے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے تمہارا بھی ساتھ تھا تو پھر تم ان میں محسوس ہوتے ہو جن پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دل میں جب بھی دکھن ہوتی ہے میں تمہارے کو بلا لیتی ہوں۔ سچل نے گردن جھکا کر کہا، بیگم صاحب آپ یقین کرو کہ اللہ صاحب سے جب بھی دعا مانگی یہی مانگی ہے کہ آپ کی وفاداری میں زندگی جائے۔ سچل ان دنوں جتنی پریشان ہوں میں تمہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ ہاں بیگم صاحب اندازہ ہے مجھے، اولاد اگر ہاتھ سے نکل جائے تو انسان کو بڑی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ بڑے سائیں کو زندگی دے، وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ چھوٹے سائیں بس ہماری اپنی کمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں غازی شاہ کے لیے بڑی پریشان ہوں، چھوٹی اولاد ویسے بھی بہت پیاری ہوتی ہے سچل۔ غازی شاہ جس طرح ایک غیر عورت کے قبضے میں چلا گیا، میں مرنے کے بعد بھی قبر میں کروٹیں بدلتی رہوں گی۔ میں اس دکھ کو نہیں بھول پاؤں گی۔ جہاں تک کیتھرائن کو کوئی حیثیت دینے کا سوال ہے میں وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ بزرگوں کے مرنے کے بعد علی خیر گوٹھ کی روایات کی جس حد تک بھی ممکن ہے پابندی کرنا میرا فرض ہے۔ میرے بعد مکرم شاہ کا ہم نے اس انگریز عورت کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کر کے اپنی زمین سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ بیٹے کے اسی قبضے میں چلے جانے کی کیفیت کو برداشت کر کے میں اپنا مشن جاری رکھنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات اور ہے سچل، وہ یہ کہ دشمن سے ہوشیار رہنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم اگر دشمن کے وار کو شکار ہو گئے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس نے تو انہیں قبضے میں کر لیا اور یہ اچھی بات نہیں، لیکن غازی شاہ کو اسے قبضے میں نکالنے کی کوئی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سچل جو باتیں اس وقت میں تم سے کہہ رہی ہوں میرا راز ہے تمہارے پاس، میری امانت اسے اپنے سینے میں رکھنا، کسی بھی طرح وہ دوسروں کے کانوں تک نہ جائیں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ہاں بیگم صاحب سمجھ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر سنو، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے غازی شاہ کی حویلی کی تمام باتیں معلوم ہوتی رہیں، وہاں جتنے ملازم ہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون کون ہے۔ یہاں ہماری حویلی سے تو صرف چند ہی مرد اور عورتیں وہاں گئے ہیں اور ان کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں۔ میں یہ بات جانتی ہوں کہ کیتھرائن نے کوئی بھی پہلو کمزور نہیں چھوڑا ہوگا، وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ حویلی سے اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بلکہ سچل سائیں ایک بار پھر میں سکھا کا تذکرہ کروں گی، ماری گئی بیچاری میری وفاداری، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیتھرائن اور غازی شاہ کو ہماری کارروائی کا پتہ ہے۔ سچل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، یہ بات تو میں آپ کو بتاتا ہوں بیگم صاحب، سکھا، اس کا بیٹا اور اس کے بچے، وہ سپیرا، یہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اس وقت چھوٹے سائیں اور ان کی دلہن اسی بات میں مقیم تھے جب سکھا غائب ہوئی۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں بیگم صاحب کہ قربان، آپ کو قربان کو جانتی ہے؟ ہاں جانتی، وہ لچا لفنگا ہونڈا، اسی کی بات کر رہا ہوں بیگم صاحب۔ وہ آج کے چھوٹے سائیں کے پاؤں بڑے پکڑے دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ منہ لگا ہوا ہے ان کے۔ سچل بابا دیکھو، میں اس وقت تک اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی جب تک میری جان میں جان ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ لوگ کامیابی حاصل کرتے رہیں اور ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں۔ ہمیں پتہ چلتا رہنا چاہیے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو۔ بولو بیگم صاحب۔ اس وقت مکرم شاہ اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں تمہیں برا بھلا کہوں گی اور اس وقت بہت زیادہ سخت زبان استعمال کروں گی تمہارے ساتھ۔
اور اس کے بعد تمہیں نکال دوں گی، لیکن اداکاری پوری ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے جو کسی نہ کسی طرح غازی شاہ اور کیتھرائن تک یہ اطلاع پہنچائیں کہ میں نے تمہیں نکال دیا۔ اس کے بعد تم غازی شاہ کے پاس جاؤ گے مظلوم بن کر، اسے اپنے بارے میں بتاؤ گے، ہو سکتا ہے غازی شاہ تمہیں رکھ لے۔ بہرحال تمہیں کوئی متنازع شخصیت نہیں ہو، تم وہاں پہنچو گے تو تمہارے یہ سارے کام کرنا ہوں گے۔ کیتھرائن کی نگرانی، اس کے علاوہ جو اہم کام میں تمہیں سونپ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تم علی حیر شاہ پر نگاہ رکھو گے۔ وہ کیتھرائن کے پاس کس طرح پل رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے علی حیر شاہ کی طرف سے بڑی تشویش ہے۔ مکرم شاہ نے اپنی محبت میں علی حیر شاہ کو کیتھرائن جیسی ناگن کے حوالے کر رکھا ہے۔ کیتھرائن کچھ بھی کر سکتی، اسے ہر بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے، تمہیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم سائن، میں آپ کا مطلب پوری طرح سمجھ گیا ہوں، آپ کو خفیہ طور پر اس کے بارے میں اطلاع دوں گا، لیکن ایک بات ہے کہ غازی شاہ اور کیتھرائن نے مجھے نہ رکھا تو تم واپس آ کر معافی مانگ لینا، بات ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیگم سائن، میں ساری کارروائی کے لیے تیار ہوں، سچل نے کہا، اور منصوبہ تکمیل پا گیا۔ شرجیلا بہرحال اچھی خاصی تیز خاتون تھی، یہ الگ بات ہے کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد دوسروں کو مرہون منت ہو جاتا ہے۔ مکرم شاہ ماں کی ہر بات پر گردن جھکا لیا کرتا تھا، لیکن غازی شاہ کے مسئلے میں اس نے ماں سے چھپا کر کچھ عملی اقدامات کیے، لیکن اس کا رزلٹ یہ تھا کہ غازی شاہ کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ سچل کا کھیل اس وقت شروع ہوا جب مکرم شاہ کی دونوں بچیاں وغیرہ موجود تھے اور باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ہی شرجیلا کو کچھ یاد آیا اور اس نے ایک ملازمہ کو سے کہا، سچل کو بلا کر لاؤ، یہ اب کئی دن سے صورت نہیں دکھاتا، ایک کام کیا تھا میں نے اس کے سپرد۔ ملازمہ سچل کو بلانے چلی گئی۔ مکرم شاہ ریشم کے دوسرے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو سکا کہ اس سب میں کوئی اداکاری ہے۔ سچل آ گیا۔ اس وقت کچھ ایسے ملازم بھی یہاں موجود تھے جو خاص قسم کے ملازم ہوتے ہیں، یعنی پبلسٹی ڈپارٹمنٹ، جو مالکان کے بارے میں باتیں ضرور کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی چھان بین ہوتی ہے۔ بہرحال سچل آیا تو شرجیلا نے کہا، بابا سچل، تم اب بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم سے کوئی کام کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا، مگر میری بات سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر انسان اپنے پورے فرض پورے ادا نہ کر سکے تو کسی جگہ پر مسلط رہنا کون سی غیرت کی بات ہے؟ حکم دیجیے بیگم سائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دماغ کچھ کمزور ہو گیا، پر جب ہمارا دماغ طاقتور تھا تو ہم آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتے تھے۔ زبان تو چلتی ہے اچھی طرح سے، دماغ اگر کمزور ہو گیا تو پر زبان تو کمزور نہیں ہوئی۔ یاد کرو کچھ کہا تھا میں نے تم سے، یادداشت کی ہی تو بات ہے بیگم سائیں، آپ دوبارہ کہہ دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرا دماغ خراب نہیں سمجھے، اور اب تم سے کام نہیں ہوتا تو ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا بیگم سائیں، تو پھر دفان ہو جاؤ اس حویلی سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لنگڑے گھوڑے کو گولی مار دی جاتی ہے، تم سچ مچ لنگڑے گھوڑے ہو چکے ہو، لیکن تم گھوڑے نہیں ہو کہ تمہیں گولی مار دی جائے۔ اگر کچھ عزت اور کچھ غیرت رکھتے ہو تو دوبارہ مجھے حویلی میں نظر نہ آنا، میں تمہیں حویلی سے نکالتی ہوں۔ نہیں بیگم سائیں، ایسا نہ کرو، آپ کی مہربانی ہوگی، اس بڑھاپے میں کدھر جائیں گے ہم؟ بابا سائیں، آپ سے جو کہا جاتا ہے ذرا توجہ سے کام کر لیا کریں تاکہ بیگم سائیں کو ناراضی کا موقع نہ ملے۔ اس بار مکرم شاہ نے کہا، بڑے سائیں کرتے تو ہیں وہی کام، پر اب اسے کیا کریں کہ اللہ نے بڑھاپا دے دیا ہے، نوکر بوڑھا ہو جائے تو اسے بےزتی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سن رہے ہو تم اس کے الفاظ، ہم اس کی بےزتی کرتے ہیں، ارے اتنے عزت دار ہو تو یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ بیگم سائیں، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، آپ تو صرف روٹی دیتی رہی ہیں، اللہ نے جو عزت دی ہے اس کی قدر کریں گے، ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کی حویلی، آپ ناراض نہ ہو، اب دوبارہ آپ کا منہ نہیں دکھائیں گے۔ یہ کہہ کر سچل باہر نکل گیا۔ دیکھا تم نے مکرم شاہ؟ افریشن بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ بہرحال گھر کے بڑوں کے معاملات تھے، وہ خود نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن سچل منصوبے کے مطابق باہر چلا گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب مکرم شاہ باہر نکلا تو اس نے ملازموں کو جگہ کھڑے ہوئے باتیں کرتے پایا۔ وہ افریشن سے بولا، دیکھو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بابا سچل کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ افریشن نے کہا اور بچوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ مکرم شاہ سچل کے کوارٹر میں پہنچ گیا تھا، یہاں بھی ملازم موجود تھے، ان میں سے ایک نے کہا، بابا سچل چلے گئے یہاں سے؟ مکرم شاہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا، پھر اس نے کہا، چلے گئے؟ ہاں، اور رو رہے تھے، سارا سامان اسی جگہ چھوڑ گئے ہیں، ایک جوڑی کپڑے بھی ساتھ نہیں لے گئے، ہم سے کہہ گئے کہ لوٹ لیں انہیں، جو کچھ ان کے کمرے میں ہے لوٹ لیں، پر بیگم سائیں کو ایک بات پر بتا دیں کہ سچل کچھ لے کر نہیں گیا، لباس اس کی مجبوری تھی۔ مکرم شاہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، سچل نے انتظار نہیں کیا، چلا گیا، لیکن وہ جب بھی واپس آئے اسے احترام کے ساتھ اسے کوارٹر میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر مکرم شاہ واپس حویلی کے اندرونی حصے میں چل پڑا۔ ادھر سچل اپنی تمام تر وفاداریوں کو سمیٹے ہوئے راستے طے کرتا ہوا علی گوٹھ پہنچ گیا۔ اس کی شخصیت ذرا مشکوک سی تھی، تقریباً تمام ہی افراد اسے شرجیلا کا منہ چڑا کہا کرتے تھے اور وہ شرجیلا کے بڑے وفاداروں میں شمار ہوتا تھا۔ بہرحال سکھا کے سلسلے میں اس کا نام سامنے نہیں آیا، اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا تھا۔ غازی شاہ کا اس کا پتہ چلا تو باہر نکلا ہے، کیتھرائن بھلا اسے الگ کہاں رہ سکتی تھی؟ سچل نے غازی شاہ کو سلام کر بولا، چھوٹے سائیں آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، بڑا وقت گزارا ہے ہم نے آپ کے ساتھ، بھی آپ کا بچپن ہماری گود میں گزرا ہے۔ کہاں جا رہے ہو بابا، آؤ بیٹھو، غازی شاہ نے کہا، اور سچل ان کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ زمین پر نہیں بیٹھو سچل بابا، ہم نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے۔ بہت مہربانی سائیں، بہت مہربانی، آپ سب لوگوں نے میری عزت کی ہے سائیں، بڑی مہربانی آپ کی، حالانکہ عزت سے ہمارا کیا تعلق؟ جا کہاں رہے ہو اور کیا بات ہو گئی؟ نوکری سے نکال دیے گئے ہیں سائیں، اب سمجھ نہیں آتا کہ نوکری کریں یا کہیں جا کر ڈوب مرے سائیں، یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں، اب دل کھٹا ہو گیا ہے ادھر سے۔
کس نے نوکری سے نکال دیا تمہیں بابا سچل؟ اور نوکر تھے تم کہاں سے گھر کے؟ کون نوکر سمجھتا تھا تمہیں میرے بابا؟ وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے سائیں، عزت دے رکھی تھی انہوں نے ہمیں، مگر بیگم سائیں نے سب کا دیا ہوا ہم سے چھین لیا۔ ارے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ ہم کیا مانگے تھے ان سے؟ ذرا سی غلطی ہو گئی نکال دیا ہمیں۔ اچھا تو نہیں کیا انہوں نے، پر ہم ایک بات کا وعدہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، بددعا کبھی نہیں دے گئے سائیں، بس پاؤں چھونے آ گئے ہیں، اب ہمارے کو اجازت دو۔ سچل روتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیتھرائن گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں بابا سچل، بیٹھو ادھر بیٹھو۔ ایک بری عورت باہر سے آئی ہوئی انگریزن اب تمہیں عزت دینے کا وعدہ کر رہی ہے، اور جہاں سے نکال لی گئے ہو وہاں سے تو ایک ایک کر کے سب کو ہی نکالا جاتا ہے، پر تم نے بڑا اچھا کیا کہ ادھر آ گئے۔ بات کچھ بھی ہوئی ہو تم ادھر میرے پاس رہو گے۔ کیتھرائن نے کہا، نہیں چھوٹی بیگم سائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، زندگی دے، خوشیاں دے چھوٹی بیگم سائیں، اب ہمیں جانے ہی دو، جدھر سے دل اٹھ جائے پھر ادھر رہنا نہیں چاہیے، پھر بے عزتی ہوگی کہ بیگم سائیں کی کہ ہم ان کا گھر چھوڑ کر ادھر آ کر رہنے لگے۔ کوئی بات نہیں کیتھرائن، بابا سچل کو جانے دو، اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا چاہتی ہو تو ہم انہیں اتنی رقم دے دیں گے کہ جہاں بھی رہیں سکون سے زندگی گزار دیں گے۔ ایک منٹ چھوٹی سائیں، ایک منٹ، اگر بابا سچل کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہوں تو آپ منع کر دو گے؟ کیتھرائن نے سوال کہ نہیں، منع تو نہیں کروں گا، لیکن تمہاری مرضی ہے۔ ٹھیک ہے بابا سچل، اب تم یہاں رہو گے اور یہاں سے کہیں جانے کے بارے میں نہیں کرو گے۔ چھوٹے سائیں، میرے کو معاف کرو، میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوگا بابا سائیں، ایسا ہوگا، کیتھرائن نے کہا، اور پھر وہاں سے گزرتے ایک ملازم کو چٹکی سے اشارہ کر کے بلا کہنے لگی، ایک کوارٹر بابا سچل کے لیے خالی کر دو، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ چھوٹی بیگم سائیں، سنو، بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، جاؤ۔ سچل نے گردن جھکا دی، ملازم اپنے ساتھ کوارٹر میں لے چلا تھا۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے چھوٹے سائیں، تو بابا سچل کو نوکری سے نکالا نہیں گیا بلکہ انہیں یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرا نام کیتھرائن ہے اور شاید قدرت نے مجھے بہت سی پراسرار قوتوں سے نوازا ہے، برائیاں میرے کان میں سرگوشیاں کرتی ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ کھیل کیا ہے۔ تیل دیکھو سائیں، تیل کی دھار دیکھو، میرا نام بھی کیتھرائن ہے۔ شرجیلا کی عمر کا تجربہ اور کیتھرائن کی شیطانیت کا مقابلہ تھا۔ سچل کے ساتھ کی گئی زیادتی سے حویلی میں رہنے والے سب لوگ ماں مکرم شاہ اور افریشم دل برداشتہ تھے، شرجیلا سے شاکی تھے۔ شرجیلا سچ سمجھ رہی تھی۔ کیتھرائن نے علی حیر کو تنہائی میں چچی کے لفظ سے پکارنے سے منع کیا اور وہ اسے دوست کہنے لگا۔ علی حیر کیتھرائن کی تربیت کی وجہ سے فطری طور پر بھی بہت ذہین تھا، وہ موقع محل کے تقاضے خوب سمجھتا تھا۔ کیتھرائن نے علی حیر کو سچل کے وہاں آمد کے مقصد کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے شرجیلا کی کیتھرائن سے نفرت اور اس کے منصوبے کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سچل کو اس کی لاعلمی میں اپنے منصوبوں کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے غلط انفارمیشن شرجیلا تک پہنچائیں گے۔ وہ سچل کے سامنے ان سب لوگوں کے لیے اپنے نیک جذبات کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے یہی کیا۔ سچل نے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق شرجیلا کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ شرجیلا دنوں کی جھونپڑی میں سچل سے ملی۔ سچل نے سارا احوال کہہ سنایا۔ شرجیلا غور سے سنتی اور سچل کے بیان کو دہرایا۔ شرجیلا پریشانی سے گردن ہلانے لگی۔ اس نے سچل سے کہا کہ جس طرح بھی ہو وہ چھوٹی حویلی سے نکل کر بھاگ جائے اور 15 دن بعد چھپ چھپا کر اس سے ملے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیتھرائن سچل کی جاسوسی کو بھانپ گئی ہے۔ افریشم نے مکرم شاہ کی پریشانی کو محسوس کر لیا۔ اس کے اصرار پر غازی شاہ کی زمینوں پر قبضے کے مطالبے کی سارے کسی کو بتا دیا۔ افریشم کو کوئی انکار نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے مکرم شاہ کو سمجھایا کہ اسے اپنی بیٹیوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، لیکن مکرم شاہ تنازع نہیں چاہتا تھا۔ اس نے افریشم کے سامنے عہد کیا کہ وہ غازی شاہ سے بچی ہوئی بنجر زمینوں پر سونا اگا دے گا۔ انہوں نے مصلحتاً شرجیلا سے ان معاملات کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ غازی شاہ افضل شاہ سے ملنے گیا تو کیتھرائن نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور خود علی گوڑ چلی گئی۔ افضل شاہ نے غازی شاہ کو اسلحے کی اسمگلنگ کا مشورہ دیا۔ غازی شاہ افضل شاہ کا ساتھ دینے کو تیار ہو۔ کیتھرائن اور علی حیر محمد گوڑ چلے گئے اور کیتھرائن بابا راگی کی جھونپڑی میں چلی گئی، لیکن علی حیر باہر ہی ٹھہر گیا۔ بابا راگی اور اس کی بیٹی بیگم سائیں کی اس محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ کیتھرائن نے بابا راگی سے کہا کہ اس کی بیٹی شمیلا کے لیے رشتہ وہ خود تلاش کرے گی۔ بابا راگی نے دل و جان سے آمادگی ظاہر کی۔ کیتھرائن نے شمیلا سے بھی اس کی پسند پوچھی۔ وہ معصوم لڑکی ان چکروں سے بہت دور تھی، لیکن اس نے بھی کیتھرائن کے حکم پر سر تسلیمی ہم کر دیا۔ کیتھرائن علی حیر شاہ سے بڑے کام لینا چاہتی تھی۔ غازی شاہ واپسی میں ان دونوں کو لیتا گیا۔ حامد حسین ایڈوکیٹ نے زمین کے کاغذات تیار کر کے بھیج دیے۔ ان لوگوں نے مکرم شاہ کی جذباتی سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مکرم شاہ کیتھرائن کی چالوں کو سمجھ چکا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مکرم شاہ نے غازی شاہ سے پوچھا کہ اس نے مکرم شاہ کی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ غازی شاہ نے ان کی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کیا۔ غازی شاہ کے لب و لہجے سے دل برداشتہ ہو کر مکرم شاہ چلا گیا۔ کیتھرائن نے اسے سمجھایا کہ مکمل اقتدار تک وہ مکرم شاہ کو ناراض نہ کرے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس بلا لے۔ کیتھرائن کے کہنے پر غازی شاہ نے اپنی ملکیتی زمینوں کی حد میں آنے والی آبادیوں کے سرکردہ لوگوں کو بلوا کر ہدایت جاری کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے علاقے کا دورہ کیا اور اپنے خاص آدمی قربان کو کیتھرائن نے لالچ دیا کہ وہ اپنے خزانے کا 20% حصہ اسے دیا کرے گی، لیکن قربان اس کے ہر حکم پر بلا تعامل عمل کیا کرے گا۔
गाजी शाह ने इलाके के सरकर्दा लोगों को बुलाकर उन्हें बताया कि अब वो इन ज़मीनों का कानूनी तौर पर मालिक है और अब उसी हुक्म के मुताबिक ज़मीनों पर काम किया जाएगा। उसने बहुत सी नमाज का भी ऐलान किया, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल उसके हक में नहीं और किसी नागवार वाक़े के पेश आने के इम्कानात शदीद हैं। जिन इलाकों में, जिन गोठों में, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, अब उनका मालिक मैं हूँ। कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर उनकी मलकियत मुझे मिल गई है। अब मैं तुम सबका सरपरस्त हूँ, उन इलाकों का बड़ा वडेरा हूँ। हुतबा हुसैन कहाँ है वो कानूनी हैसियत? जबरू ने सवाल की। गाजी शाह टेढ़ी निगाहों से उसे देखने लगा। अली हैर शाह की नज़रें भी उसकी जानिब उठ गईं। जबरू एक तंदुरुस्त और तवाना वडेरा था और उन लोगों में से था जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। गाजी शाह ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जबरू। जबरू, जब मैं ये कहता हूँ कि इन ज़मीनों की मलकियत कानूनी तौर पर मुझे हासिल हो गई है, तो इसका मतलब है कि उनकी मलकियत मुझे हासिल हो गई है। तुम जैसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप जो कहना चाहते हो वो कहो साईं, बाद में हम उसका जवाब देंगे। हाँ, तुमने खुद ही फैसला कर लिया, वरना फैसला मैं करता। गाजी शाह ने कहा। फिर बोला, तो उन ज़मीनों की मलकियत मुकर्रम शाह की इजाज़त से मुझे मिल गई है। वो तहरीरी तौर पर मुझे इन ज़मीनों का मालिक करार दे चुके हैं। मैं यही हिसाब किताब तुम लोगों को दिखाना पसंद नहीं करता कि जायदाद किस तरह तकसीम हुई। तुम्हें सिर्फ मेरे अहकामात पर अमल करना है। जिन जिन लोगों को इस पर एतराज़ हो वो हाथ उठा दें। इन ज़मीनों की निगरानी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हारियों को वहाँ पहुँचाना और उनकी ज़मीनों को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना तुम लोगों का काम होगा। इसके नतीजे में ज़मीनों की आमदनी का 10% तुम्हें दिया जाएगा। हारियों के मुआवजे हम खुद अदा करेंगे, समझ रहे हो ना? जिन ज़मीनों से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा फल हासिल होंगे, उन पर हिसाब के लिहाज से बोनस दिया जाएगा और सालाना इनामी मेला मुनक्किद किया जाएगा। जिसमें तुम लोगों को इनामों और एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की बगावत को ताकत के ज़रिए कचल दिया जाएगा। जो कुछ भी बड़ा मसला होगा वो मैं हल करूँगा। ये हैं सारी बातें। गाजी शाह ने रुक कर सामने मौजूद लोगों का जायज़ा लिया तो उसे अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल उसके हक में नहीं और कोई भी नागवार वाक़या पेश आ सकता है। तेल देखो, तेल की दहार देखो, ये तुम्हारे ही यहाँ का मुहावरा है, कैथराइन ने कहा और गाजी शाह पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। जबरू उम्र रसीदा आदमी था, अपने इलाके का पुरवकार वडेरा। एक तारीख थी उसकी। दो बेटों का बाप था। दोनों बेटे पुरजोश नौजवान थे। यहाँ से जबरू की लाश गोट पहुंची तो एक हंगामा मच गया। वैसे तो ये हंगामा हर गोट में था। जो वडेरे यहाँ से वापस गए, उन्होंने अपने अपने इलाके में जाकर सारी बातें बताई थी और सियानों से मशवरा करने बैठ गए। लेकिन जबरू के दोनों बेटे सख्त मुश्तिल हो गए। खून का बदला खून होता है, हम अपने बाप की मौत का इंतकाम लेंगे। उसके बेटे ने कहा, तुम अपने बाप की लाश को लेकर अली हैर मोहम्मद गोठ ले जाओ और मुकर्रम शाह को बताओ। मुकर्रम शाह क्या करेगा? उसके बेटे ने ये किया है, वो तो अपने बेटे की तरफदारी करेगा। देखो, जहाँ तक मामले का इल्म है वो ये है कि पैदा होने के बाद से अब तक अली हैर शाह की परवरिश उसके चचा और चची ने की है। और चची जानते हो कौन है? मुकर्रम शाह ने उस तरफ से आंखें बंद रखी और आखिरकार वो नुकसान उठाएगा, लेकिन बात मुकर्रम शाह के इल्म में नहीं होगी। तुम लोग जाओ और भरपूर एहतजाज करो। 15 अफराद के गिरोह तैयार करो और जबरू की लाश को जीप में रखकर अली हैर मोहम्मद गोठ की जानिब चल पड़ो। जहां मुकर्रम शाह अभी तक इन हालात से बेखबर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, हादसा दुबला होता जा रहा था। वो बहुत सी फिक्रें दामनगीर हो गई थी। माँ का ख्याल था, बेटियों का ख्याल था, सारी बातें सोचता था और अपने तौर पर अफसरदगी का शिकार रहता था। आफ्रेशम शोहर की कैफियत को समझती थी, लेकिन एक वफादार औरत अपने शोहर की आवाज़ से आवाज़ ऊंची नहीं कर सकती। 15 आदमियों का ये बफरा हुआ ग्रोह किसी की लाश कंधों पर उठाए मुकर्रम शाह की हवेली पर पहुंचा तो कहराम मच गया। जबरू के बेटे बुरी तरह शोर मचा रहे थे और बाकी लोग उनका साथ दे रहे थे। वो कह रहे थे, इंतकाम इंतकाम, हमें इस जुल्म का हिसाब चाहिए। क्या मुल्क का कोई कानून नहीं रहा? क्या यहाँ बादशाहत शुरू हो गई है? हमें जवाब दो, हमारे बाप के खून का हिसाब दो। मुकर्रम शाह हैरान सा बाहर निकल आया। उसने गहवारे में लेटी हुई लाश को देखा, फिर हैरानी से उन लोगों को। जबरू के एक बेटे ने आगे बढ़कर कहा, साईं मुकर्रम शाह, आज से पहले हम बड़ी इज्जत करते थे आपकी, लेकिन अब हम आपके बागी हैं। हम खून का बदला खून चाहते हैं। हमारे बाप को कत्ल किया गया है। हम इस कत्ल का हिसाब मांगने के लिए आपके पास आए हैं। कौन हो तुम लोग? और ये? अरे ये तो जबरू है। जबरू? किसने कत्ल किया इसे? मुकर्रम शाह ने फटी फटी आवाज़ में पूछा। आपके बेटे अली हैर शाह ने, जबरू के एक बेटे ने जवाब दिया और मुकर्रम शाह पर जैसे बिजली सी गिरी। एक लम्हे के लिए उसका सारा वजूद गड़गड़ाहट में लिपट गया और उसका सर चकराने लगा। ये नाकाबिल यकीन बात थी। ऐसे अल्फाज से जिन पर गौर किया जाए तो समझ में ना आए। काफ़ी देर तक मुकर्रम शाह ऐसी कैफियत का शिकार रहा। आने वाले उसे बागौर देख रहे थे। वैसे भी मुकर्रम शाह के लिए उनके दिल में कोई बुराई नहीं थी। वो जानते थे कि मुकर्रम शाह नेक दिल आदमी, लेकिन गाजी शाह के खिलाफ वो खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे। बहरहाल कुछ देर खामोशी तारी रही और फिर मुकर्रम शाह ने कहा, हाँ, तुम लोग जो बात कहते हो मैं इसलिए आंखें बंद करके उस पर एतबार करता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा एतबार का रिश्ता रहा है। मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, लेकिन अगर जबरू को मेरे बेटे ने कत्ल किया है तो बहरहाल ये सोच कर उसके जुर्म को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा कि वो मेरी औलाद है। मैं उससे कोई दिफा नहीं करूँगा। वक्त और कानून उसके बारे में जो भी फ़ैसला देगा मैं इस फैसले को कबूल करूँगा। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों,
بابا جبرو کا قتل ہو چکا ہے اور بالکل تمہارے سے میرے بیٹے علی خیر شاہ نے قتل کیا ہے، لیکن ذرا سی تفصیل تو مجھے بتا دو۔ مکرم شاہ، بات اصل میں یہ ہے کہ دولت والے لوگ اپنے آس پاس پھیلے ہوئے لوگوں کو انسان نہیں جانور سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی عزت ان کی قدر کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ عام انسانوں سے برتر ہوں۔ تم لوگوں نے غازی شاہ کو کھلی آزادی دے رکھی ہے، اپنی زمینیں بھی اس کے حوالے کر دی اور ان زمینوں کا مالک بننے کے بعد وہ ان زمینوں پر بسنے والے لوگوں کی زندگی کا مالک تو نہیں بن رہا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ تمہارے خاندان کے سامنے سر جھکائے رکھے، رایا ہے ہم تمہاری، کیا کرو گے اپنے 1000-2000 آدمیوں کے ذریعے؟ ہمارے 10-20 ہزار آدمی مروا دو گے؟ پولیس تو تمہاری اپنی ہوتی ہے، اور دیکھو ایک بات ہم بھی تمہیں بتا دیں، مارے جائیں گے ہم لوگ، لیکن تمہارے گھر اس طرح خالی کر دیں گے کہ پھر ان میں کبھی آبادی نہیں ہوگی، اس کے بعد ہی ہم مر جائیں گے، تم اپنا قدم تو بعد میں ہی اٹھاؤ گے۔ مکرم شاہ نے یہ الفاظ کہنے والے کو دیکھا، یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، بابا سائیں ایسا کرو، پہلے میرا گھر اجاڑ دو، میں اس بیٹی کا باپ ہوں نا، میری لاش جبرو کی لاش کے برابر لٹا دو، وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، اپنے کسی آدمی کو کوئی اشارہ نہیں کروں گا کہ وہ میری حفاظت کرے یا میرا تحفظ کرے اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ گھروں کو اجاڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تمہیں تو پہلے اپنی خوشی پوری کر لو، مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلام بابا، سائیں مکرم شاہ سے ایسی بات مت کرو۔ سائیں مکرم شاہ، آپ میرے کو بولو، کیا کرو گے آپ اس سلسلے میں؟ جبرو کو مار دیا گیا ہے، غازی شاہ ان زمینوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے ہمارے رخ اپنے اشاروں کی جانب موڑنا چاہتا ہے، اور انگریز عورت اس کی معاون ہے۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو مکرم شاہ، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ غازی شاہ سائیں صرف انگریز عورت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، اور انگریز ابھی علی خیر گوٹھ کی طرف سے لگائے ہوئے زخموں کو نہیں بھول سکے ہوں گے۔ اپنے دور اقتدار میں انہیں اپنے اس علاقے سے بڑا نقصان پہنچا ہے سائیں۔ ہمارے پرکھوں نے کبھی ان لوگوں کی برتری کو قبول نہیں کیا اور ان کی ہوش و حواس درست کرتے رہے ہیں۔ سائیں، وہ لوگ بھلا ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں سائیں کہ انگریز قوم نے ہمیشہ بغل میں چھری ماری ہے، انگریز عورت اب بھی انگریزی قوم کی نمائندہ ہے، مگر سائیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ کامیاب ہو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ جن زمینوں کو آپ نے غازی شاہ کے حوالے کر دیا ہے ان زمینوں پر ہم بہترین فصلیں اگا رہے ہیں، غازی شاہ کے کہنے سے ہم ان زمینوں کا اندازہ نہیں بدل سکتے۔ ایک جبرو کو قتل کر دیا گیا ہے غازی شاہ کے اشارے پر، تمہارے بیٹے علی خیر شاہ نے۔ غازی شاہ کتنے جبرو مروائے گا؟ ہم مرتے رہیں گے مکرم سائیں، لیکن ایک بات آپ سمجھ لو کہ آپ کی یہ بندر باٹ ہمیں قبول نہیں، اور اب ہم انصاف آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر ہمیں نتیجہ چاہیے۔ جبرو بابا کی موت سے کیا انصاف کرو گے تم، یا ہم تمہارے اوپر چھوڑتے ہیں؟ آؤ بھائیو، سائیں مکرم شاہ کے خاندان کی ہم نے زندگی بھر عزت کی ہے، ہم اس عزت کو داغدار نہیں بنانا چاہتے، لیکن فیصلہ 40 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ فیصلہ ہمیں اطمینان نہ دلا سکا سائیں مکرم شاہ، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ چلو بھائیو۔ مجمع جبرو کی میت اٹھا کر واپس چل پڑا۔ مکرم شاہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پورے بدن میں سرسراہٹیاں ہو رہی تھیں، بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ یہ تو غلط ہو گیا، بیگم سائیں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، ان لوگوں کی صحبت اچھی نہیں، بچے کو اس طرح وہاں مت چھوڑو، اور آج وہ تمام باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ وہ دیر تک پتھرایا ہوا سا کھڑا رہا، نہ جانے کیا کیا خیال اس کے دل میں آ رہے تھے۔ پھر وہ واپس پلٹا تو اس کے سارے وجود میں دہشت کی لہریں دوڑ گئیں۔ پیچھے شرجیلا اسی کی طرح خاموش اور سرد کھڑی تھی۔ مکرم شاہ بزدل نہیں تھا، لیکن اس وقت ماں کو دیکھ کر اس پر جو خوف سوار ہوا وہ اس کی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے شرجیلا کو دیکھا، شرجیلا کے چہرے پر سنگین تاثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر واپس پلٹتے ہوئے بولی، آؤ، میں جانتی ہوں جب بچہ خوف سے زرد پڑ جاتا ہے تو ماں کی آغوش اس کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے، آؤ اس پناہ گاہ میں آ جاؤ۔ وہ واپس مڑی اور آگے چل پڑی۔ مکرم شاہ کے قدم خود بخود اس کے ساتھ ساتھ اٹھ گئے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ خانم شرجیلا کہیں آس پاس موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ مکرم شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے خانم شرجیلا کے سامنے گردن اٹھائے۔ خانم شرجیلا اسے ساتھ لیے اپنی نشست گاہ میں پہنچ گئیں۔ بیٹھو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور مکرم شاہ تھکے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تم صرف میرے مجرم ہوتے تو میں دونوں ہاتھ پھیلا کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لیتی، لیکن افسوس علی خیر گوٹھ یا اس کے آس پاس کے آدمی نہ میری ملکیت ہے نہ تمہاری۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے ہمارے خاندان کی عزت کرتے چلے آئے ہیں، اور اس طرح کہ ہم نے ان کی عزت کی ہے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دیا، ان کی مشکل میں ان کے سامنے سینہ تانے کھڑے رہے۔ بات اصل میں یہ نہیں کہ تم وڈیروں کے خاندان سے ہو، اچھے وڈیرے کیا رئیس، نواب، جاگیردار، کیا بادشاہ اور شہنشاہ تک عوام سے نا اتفاقی کر کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ جبرو کو اگر تمہارے بیٹے نے مار دیا ہے تو جبرو کے بیٹے بھی ہوں گے، وہ تمہیں مار دیں گے، مجھے مار دیں گے، یہ حق حاصل ہے انہیں۔ اپنے گناہوں کو نظر انداز نہ کرو، تم لوگ کلکاریاں مارتے ہوئے، روتے بسورتے ہوئے پیدا ہوتے ہو، ماں باپ تمہارے وجود کے ہر جنبش کو جان کر تمہیں پروان چڑھاتے ہیں، تمہاری ہر مشکل کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد تم طاقتور جوان بن جاتے ہو، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو تم بیوقوف سمجھتے ہو وہ تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں۔
क्योंकि उन्हें बेवकूफ़ समझना सबसे आसान बात है तुम्हारे लिए। क्यों? जो सवाल मैं कर रही हूँ मेरे हर सवाल का जवाब इसी तरतीब से दो। ये ज़मीनों का क्या किस्सा है? कौन सी ज़मीनें गादी शाह की मलकियत बन चुकी हैं? मुकर्रम शाह ने एक मुजरिम की तरह माँ को देखा और सर झुकाकर बोला, वो ज़मीनें बेगम साईं जिन्हें गादी शाह ने मुझसे तलब किया था। गादी शाह तो खैर एक खुला मुजरिम है, एक डाकू है, लेकिन तुम मुझसे बड़े डाकू हो, उससे बड़े मुजरिम हो। मैंने खुलकर तुम्हें उन ज़मीनों के बारे में बताया था कि वो ना तुम्हारी मलकियत है ना गाजी शाह की, वो मलकियत मेरी है और उनका फ़ैसला मुझे ही करना था। अगर मैं हुकूमत को दरख्वास्त दे दूं कि मुकर्रम शाह ने मेरी ज़मीनों पर आसमाना कब्ज़ा कर रख के वो ज़मीनें अपने भाई के हवाले कर दी हैं, तो गाजी शाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मुजरिम की हैसियत से गिरफ़्तार हो जाओगे, सज़ा तुम्हें होगी। समझ रहे हो ना तुम? यकीन करो इस वक्त गादी शाह के जुर्म को मैं बहुत कम और तुम्हारे जुर्म को बहुत ज़्यादा समझती हूँ। तुम्हें क्या हक हासिल था कि तुम वो ज़मीनें अपने भाई के हवाले कर देते मेरी इजाज़त के बगैर? जवाब चाहिए मुझे, सच्चा और साफ जवाब। बेगम साईं, बात बहुत दूर तक चली जाती है। आप अगर सच्चे जवाब चाहती हैं तो मैं इस सच के लिए ना तो कोई कसम खाऊंगा, ना आपको कोई सबूत देने की कोशिश करूंगा। जिस वक्त मैंने गादी शाह को विलायत भेजने का फ़ैसला किया था, इस वक्त मेरे दिल में ऐसा ही प्यार था जो एक बाप को अपनी बेटी से हो सकता है, बड़े भाई को छोटे भाई से हो सकता है। मैं और क्या जवाब दूं आपको? मैं चाहता था कि गादी शाह ज़राअत की आला तालीम हासिल करके वापस आए और अली हैर शाह गोठ ही नहीं बल्कि आसपास की सारी सिंध को रेतली ज़मीनों से पाक करके गुलजार बना दे। मैं उन ज़मीनों को हसीन तरीन बनाना चाहता था। ये उन ज़मीनों के लिए अपने भाई को बेचते हुए मेरे दिल में सिर्फ हलूस ही हलूस था। मैं नहीं जानता था कि मेरी नेकी मेरा गुनाह बन जाएगी। ऐसा ही हुआ है बेगम साईं, ऐसा ही हुआ है। वो मेरी नेकी मेरे गले में रस्सी का फंदा बन गई है। गादी शाह उस औरत को लेकर वापस आया। ये आप ही किए जाने वाले सारे सवालात के जवाब है बेगम साईं। वो औरत अंग्रेज़ थी, हमारे लिए नाकाबिल कबूल। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुज़ाहिरा इस तरह कर सकते थे कि गादी शाह की आमद को नापसंदीदा निगाहों से देखें, अंग्रेज़ औरत को कोई हैसियत ना दे। तो हमने ऐसा ही किया। उसके नतायज बुरे से बुरे निकलते चले गए। आप सब लोग उसे बुरा कहते रहे, मैंने खुद अपनी ज़ुबान से उसे बुरा नहीं कहा। बहरहाल वो मेरा भाई है, मेरे दिल में उसके लिए दर्द है बेगम साईं। उसने ज़मीनें मांगी, आपने मना कर दिया। उसने मुझसे बात की, मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, ये ज़मीनें मेरी और तेरी मोहब्बत के दरमियान रुकावट नहीं। अगर तू समझता है कि मैं उन पर कब्ज़ा करके तुझे उनसे महरूम करना चाहता हूँ, माँ की वसीयत ज़मीनों के सिलसिले में अपनी जगह, लेकिन मैं उनसे दस्तबरदार होता हूँ। बेगम साईं, मैंने वो ज़मीनें उसके नाम नहीं की बल्कि अपनी दस्तबरदारी लिख दी है। शर्जीला के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई। उसने कहा, और तूने वादा किया मुझसे कि सच बोलेगा मेरे सामने मुकर्रम शाह? हाँ ठीक, फ़िरंगी औरत को एक और शिकस्त तूने दस्तबरदारी लिख दी है ना मुकर्रम शाह, मगर ज़मीनें मेरी मलकियत हैं। मेरी मर्ज़ी के बगैर वो गादी शाह की मलकियत नहीं बन सकती। उसके बाद मुकर्रम शाह, मैं तुझसे पूछती हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया, तेरी परवरिश की, अपनी रातों की नींदें हराम की, तुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, अपना दूध पिलाया तुझे। तेरी औलाद में मेरा कोई हक़ नहीं था? मेरे बदन के रोए रोए पर आपका हक़ है बेगम साईं। अली हैर शाह के बारे में कहा था ना मैंने तुझसे कि उसे कैथरान की सोहबत में ना रहने दो। अंग्रेज़ औरत कोई खेल दिखा देगी, दिखा दिया ना उसने खेल। पसंद आया तुझे खेल? आज तेरा बेटा एक कातिल की हैसियत से मंजर आम पर है, तेरे सामने है। बोल क्या करेगा उस कातिल का? सजाए मौत दिलवाएगा उसे? क्या हम उसकी परवरिश करके उसकी तरबियत करते तो वो कातिल बन सकता था? क्या तू कातिल है? क्या गादी शाह ने कत्लेआम किए हैं? हमसे दूर रखकर तूने उन लोगों को ज़्यादा हैसियत दी, और देख ले क्या नतीजा निकला। बात ये नहीं कि ये सब कुछ तेरी ला इल्मी में हो गया। मैंने तुझे लम्हा लम्हा याद दिलाया था कि देख, अंग्रेज़ औरत कोई खेल ज़रूर दिखाएगी। बेगम साईं, गादी शाह के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। बेगम साईं, मैं जब गादी शाह के पास ये इतला देने गया कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, तो वो और उसकी बेटी गरीबों में मिठाई बांट रहे थे। मेरे बेटे के नाम पर खुशियाँ मनाई जा रही थी। तन्हा और अकेले हम लोग अपनी दुनिया में मस्त थे, और वो दोनों बेकसी और बेचारगी का निशान बने, अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। चाल थी वो, चाल थी, अरे चाल थी वो। तू औरत की जहानत को नहीं समझ सकता। या तो बहुत नेक और फरिश्ता सिफ्त होती, या फिर ऐसी कि शैतान भी उससे पनाह मांगे। ये दो शक्लें हैं। और वो अंग्रेज़ औरत, वो तो अपनी तमाम तर महारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ आती है। चालें थी, ये सब चालें थी। मुकर्रम शाह, मैं चालों में नहीं आई, मगर मेरी बेबसी ने मुझे कुछ करने से रोक दिया कि तेरी औलाद थी। मैं आपको बता चुका हूँ, गादी शाह को भी मैं अपनी औलाद ही की तरह समझता रहा, और अपने बड़े बेटे की खुशियाँ नहीं छीन सका मैं। पागल पागल, अरे पागल दीवाने, बोल क्या करेगा? अब क्या इंसाफ करेगा? वो लोग कह चुके हैं कि 40 दिन के अंदर उन्हें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ करेगा तू? बेगम साईं, कानून से रजू करूँगा और ये देखूँगा कि कानून इस उम्र के कातिल को क्या सज़ा देता है। तहकीकात करूँगा, समझिए आप, तहकीकात करूँगा। तुम लोग ट्यूं ट्यूं करते हुए पैदा होते हो, लेकिन जवान होकर बुजुर्गों के तजर्बों को ठुकरा देते हो, फ़ौरन ही अपने हकूक़ इस्तेमाल करने लगते हो। जल्दी मत करना। अब भी अगर दिल चाहे तो मान लेना मेरी बात कि जल्दी मत करना। वो बच्चा है और गादी शाह और कैथरान के हाथों में खेल रहा है। फिर भी आप मुझे कोई सही मशवरा दें। ये बात तो तय है कि अगर उस पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उसे कानून के हवाले करना होगा, बाकी फ़ैसले कानून ही करेगा।
میری تقدیر زندگی میں مجھے یہ سب کچھ بھی دیکھنا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا مکرم شاہ، میں نے نہیں سوچا تھا۔ شرجیلا رونے لگی۔ مکرم شاہ کی آنکھیں بھی آنسوں سے تر ہو گئیں اور ماحول بڑی دیر تک سوگوار رہا۔ مکرم شاہ جبرو کے گھر پہنچ گیا۔ اپنی پجاروں میں وہ جبرو کے گھر پہنچا تھا اور اس کے ساتھ کوئی گن مین نہیں تھا۔ جبرو کی تدفین ہو چکی تھی لیکن کشیدگی بدستور قائم تھی۔ جبرو کے بیٹوں نے نہایت سرد مہری سے مکرم شاہ کا جائزہ لیا اور مکرم شاہ نے کہا، میں بابا جبرو کی آخری رسومات میں شریک ہونے آیا ہوں۔ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی سودے بازی کرنے آیا ہوں تم سے۔ مجھے افسوس کے لیے آنا تھا، میں تمہارے دکھ میں شریک ہوں۔ باقی جہاں تک رہی بات علی خیر شاہ کی، تو تم لوگ اس کے ذریعے متاثر ہوئے، لیکن تم میرے اپنے ہو۔ میں تم سے ہی مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب ہتھ کنڈے ہیں بڑے سائیں، آپ ہمیں جذباتی کر کے ہمارے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے بیٹے کو معاف کر دیں سائیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو انسان اور دوسروں کو جانور سمجھتے ہو۔ علی خیر شاہ کو ہمارے باپ کے قتل کے جرم میں سزا ہونی چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا آپ سے۔ جبرو کے بیٹوں نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اسے قانون کے حوالے کر دیتا ہوں۔ قانون تو تمہارا اپنا ہے، جیسے چاہو گے قانون کی کل مروڑ دو گے۔ بہت برا کیا ہے تم نے اپنے بھائی کو اقتدار دے کر، اسی نے ہمیں بلایا تھا اور اپنی حکمرانی مسلط کرنے کی کوشش کی تھی سائیں۔ ایک بات سمجھ لو کہ یہ زمینیں ہماری نہیں ہیں، تمہاری ہیں، پر ان میں ہمارا صدیوں کا خون پسینہ جذب ہے۔ ہمارا ان سے خون کا رشتہ ہے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہم ایک بار پھر یہ سوچ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سائیں حاکم شاہ کے خاندان کے خلاف نہیں جنگ کر رہے، بلکہ ایک بار پھر انگریز نے ہماری زمین پر حملہ کیا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انگریز کے خلاف جنگ کریں۔ ٹھیک ہے، مگر میں تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں، ابھی رکو، ہو سکتا ہے کوئی درمیانہ حل صحیح انداز میں نکل آئے۔ 40 دن سائیں، 40 دن، آج تو تیسرا دن ہے، ابھی 37 دن باقی ہیں آپ کے پاس، صحیح فیصلہ آپ کر لو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مکرم شاہ کو شدید احساس ہوا تھا کہ وہاں اس کی بے عزتی ہوئی ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی گئی تھی۔ بیٹے در حقیقت اگر باپ کی موت کا اتنا احساس بھی نہ کریں تو پھر تو بات غلط ہو جاتی۔ وہاں سے وہ سیدھا غازی شاہ کی طرف چل پڑا۔ غازی شاہ اور کیتھرائے نے اس کا استقبال کیا۔ غازی شاہ نے پر احترام لہجے میں کہا، آئیے بڑے سائیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی اس پریشانی کا شکار ہو کر آئے ہیں۔ مکرم شاہ گہری نگاہوں سے غازی شاہ کا جائزہ لینے لگا، پھر بولا، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ میں تم سے اس واردات کے بارے میں پوچھوں۔ واردات ہوئی ہے، جبرو کو قتل کیا گیا ہے، تمہارے ہاں، تمہاری زیر نگرانی۔ سائیں ہمیشہ جارحانہ بات کرتے ہو آپ، اپنی زیر نگرانی میں اگر جبرو کو قتل کرانا چاہتا تو اکیلا اسے قتل نہ کراتا سائیں، اس کے خاندان کو ختم کرا دیتا تاکہ اس کے کیس کے بارے میں کوئی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ بار بار یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے غازی شاہ، سارا کیا دھرا صرف میرا ہی ہے۔ تجھے میں نے ان لوگوں کی تحویل میں بھیجا جو ذہنی طور پر شیطان تھے، اور ظاہر ہے شیطان کی صحبت میں انسان شیطان ہی بن کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، آپ بڑے ہو، میری بیوی کے خاندان کو گالیاں دے رہے ہو، میں برداشت کیے لیتا ہوں سائیں، مگر یہ اچھی بات نہیں۔ کیا اچھا ہے کیا برا غازی شاہ؟ احساس ہوتا جا رہا ہے مجھے۔ یہ بتا تیری موجودگی میں ایسا کیسے ہوا؟ میرا بیٹا قاتل کیسے بن گیا؟ میں نے بنایا ہے سائیں، میں نے بنایا ہے، بلکہ میں نے بھی کیا، میری بیوی نے بنایا ہے۔ کہہ دو دنیا کا سب سے آسان کام یہی ہے؟ نہیں، کام اتنا آسان نہیں ہے غازی شاہ۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی محبتوں کا فرض پورا کیا اور اپنے بیٹے کو اس فرض پر قربان کر دیا۔ کہاں ہے وہ آزاد پنچھی ہے، آزاد فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، ہم لوگ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، آپ روک لو گے اسے سائیں؟ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن آج آپ نے بڑی تلخ باتیں کی ہیں ہم سے، ہم آپ سے اس کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ غازی شاہ، بہت بڑا واقعہ ہے، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کچھ نہیں سائیں، وہ وڈیرا ہے، ان زمینوں کا مالک، اس علاقے کا حکمراں۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی بے گناہ پودا بھی پیروں تلے آ جاتا ہے، بات اتنی سخت نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جبرو مر گیا، میں بھی خاموشی اختیار کیے رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بستی والے سرکشی پر آمادہ ہیں اور سر ابھار رہے ہیں۔ جبرو کے بیٹوں کو اس کے باپ کی زندگی کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ یہ قیمت لینے پر راضی نہ ہوئے اور قانون کی طرف لپکے تو ان کے راستے روکے جا سکتے ہیں، انہیں گہرائیوں میں پہنچایا جا سکتا ہے جہاں سے وہ کبھی کسی کو نظر نہ آئیں۔ زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہے غازی شاہ؟ ہوتی ہے سائیں، ہوتی ہے اگر قیمت دینے والا موجود ہو تو، اور انسان کو گہرائیوں میں پہنچانا انسان ہی کی بس کی بات ہے۔ آپ بہت پرانی باتیں کر رہے ہو سائیں، اگر یہ واقعہ میری تحویل میں ہوا ہے تو آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ نے جو اتھارٹی مجھے دی ہے میں اس کے ہر پہلو کا ذمہ دار ہوں، آپ بے فکر رہو۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جبرو کی لاش لے کر میرے پاس پہنچے تھے؟ مجھے معاف کرنا بڑے سائیں، آپ کو اسی وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے فیصلہ یہ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کو تسلیاں دی ہوں گی، یہ یقین دلایا ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو سزا دیں گے، تو تمہارے خیال میں کیا میں ان پر فائرنگ کراتا؟ ہاں سائیں، اور کچھ نہ صحیح کم از کم ہوائی فائرنگ کروا کر انہیں منتشر کر دیتے آپ۔ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سرکش لوگ آج ایک بوڑھے کی موت پر گردن اٹھا رہے ہیں، کل یہ ہمارے گھروں میں قبضہ کرنے کے لیے شور مچائیں گے۔ سائیں، پرانی ریت و رواج چھوڑ نئے دور کے ساتھ ہی بنو۔ تو مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ ہاں سائیں، اس لیے کہ میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، آپ نے مجھے ولایت پاس کرائی ہے۔
ٹھیک ہے غازی شاہ کہاں ہے وہ، اسے تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے کہا نا سائیں وہ آزاد فضاؤں کا پنچھی ہے، لیکن ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ایک بات آپ یہ سمجھ لو کہ کوئی برائی نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ۔ میں نہیں کروں گا تو دوسرے کریں گے، میں موجود ہوں نا سائیں، دوسروں کے لیے بھی موجود ہوں۔ غازی شاہ نے کہا اور مکرم شاہ کو اندازہ ہو گیا کہ غازی شاہ اب انسانوں میں نہیں رہا، وہ بگڑ چکا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ اور کیا کہتا، مایوس غمزدہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ فیصلہ کرنا تھا اسے۔ آفریشم بڑے صبر و سکون کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مکرم شاہ اس کے پاس پہنچا تو آفریشم نے کہا کہاں ہے وہ؟ مکرم شاہ نے چونک کر بیوی کو دیکھا اور بولا نہیں معلوم۔ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا سائیں؟ بڑے سائیں کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ ہم تو اس کے ماں باپ ہی نہ رہے۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، آپ کا ہر لمحے ساتھ دیا، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، پہلی اولاد ہے میری۔ سائیں کسی مشکل میں پڑ گیا تو مکرم شاہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ سچل کی زندگی بچانے کے لیے اسے شہر بھیج دیا گیا تھا۔ شرجیلا بھی بیوقوف نہیں تھی، حالات سے واقف تھی۔ کئی بار اس نے اپنے آپ کو کیتھرائن کے سلسلے میں نرم کرنا چاہا، خاندانی روایات الگ، لیکن دل نہیں مانتا تھا اور ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کیتھرائن کبھی اپنی نہیں بن سکتی، وہ انگریز ہے اور نفرت کی بنیادوں پر جہاں تک آئی ہے سہارا بیٹے کو بنایا گیا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ مکرم شاہ در حقیقت غازی شاہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہے، لیکن جو کر چکا ہے نادانی میں کر چکا ہے اور اب اس کا صلہ بھگت رہا ہے۔ زمینوں کے سلسلے میں مکرم شاہ کے اثار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مکرم شاہ نے اپنی محبت اور اپنے خلوص کا ثبوت دیا، لیکن غازی شاہ نے انسانوں کے ساتھ جس سلوک کا آغاز کر دیا تھا اس سے آگے کے بارے میں پتہ چل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سختی کے ساتھ اپنے معتمد مہران شاہ کو طلب کر لیا۔ مہران شاہ علی خیر محمد کوٹ میں نہیں رہتا تھا، وہ الگ ہی رہتا تھا، لیکن وہ شرجیلا کے مفادات کے لیے کام کرتا تھا۔ اسے سنگین نگاہوں سے شرجیلا خانم کو دیکھا، گردن جھکا کر بولا بیگم سائیں غلام حاضر ہے، حکم کیجیے۔ مہران شاہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں بہت کم تکلیف دیتی ہوں، جب کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہوں تو تمہاری ضرورت پیش آتی ہے۔ بیگم سائیں کا یہ غلام ہر لالچ سے پاک ہے، صرف عزت کرتا ہے آپ کی بیگم سائیں، آپ کے ذاتی معاملات میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرتا جب تک آپ کا حکم نہ ہو۔ آپ حکم کریں بیگم سائیں، کیا ذمہ داری ہے میرے لیے؟ مہران شاہ یہ بتاؤ صورتحال سے واقف ہو یا نہیں؟ بیگم سائیں اگر زبانی دعوے ہوتے ہیں تو انسان الٹے سیدھے جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں علی خیر محمد گور کے معاملات سے ہوشیار رہوں۔ مہران شاہ ہم سخت مشکل میں ہیں، تم جبرو کی موت کا پتہ چل چکا ہوگا۔ ہاں بیگم سائیں، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اسے سائیں علی خیر شاہ نے مارا ہے۔ ہاں کیتھرائن علی خیر شاہ کو یہی سب کچھ سکھایا ہے، ظاہر ہے اسے اپنے دست راز کی ضرورت تو تھی، اور بات خود مکرم شاہ نے بگاڑی ہے۔ ارے بابا وہی جو کہتے ہیں نا، ماں سے زیادہ چاہے پھاپھا کتنی کہلائے، میری اولاد ہے غازی شاہ، مجھ سے زیادہ کون چاہ سکتا ہے اسے، مگر میں نے اسے سمجھ لیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے بھی دور ہے اور میرے دل سے بھی دور ہو چکا ہے۔ بیگم سائیں اماں کبھی اپنی اولاد کو دل سے دور نہیں کر سکتی، مجھے معاف کرنا، آپ کی یہ بات میں نہیں مانتا۔ شرجیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیر تک وہ کچھ نہ بول سکی، بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آواز بھر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا خیر چھوڑو ان باتوں کو، مکرم شاہ نے ایک بے وقوفی کی ہے جس کے نتیجے میں حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ کافی عرصے پہلے غازی شاہ نے مجھ سے تقاضا کیا کہ زمینوں میں سے اسے اس کا حصہ دے دیا جائے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مہران شاہ کے بڑے سائیں یہ زمینیں میرے حوالے کر کے گئے تھے اور میں نے ان زمینوں کی ہمیشہ دیکھ بھال کی ہے۔ مجھ سے زیادہ یہ بات اور کون جانتا ہے بیگم سائیں، یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی پر ہے کہ میں زمینیں کسی کو دوں یا نہ دوں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی بیگم سائیں بالکل۔ غازی شاہ نے مکرم شاہ سے زمینوں کے بارے میں کوئی بات کی ہوگی، مکرم شاہ نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی طرف سے دستبرداری دے دی اور کہا کہ غازی شاہ جس طرح چاہے ان زمینوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ جبرو کا واقعہ اسی سلسلے میں پیش آیا ہے، مجھے معلوم ہے بیگم سائیں، معلوم ہے تمہیں؟ ہاں میں نے کہا نا، حالات سے باخبر رہنا میرا فرض ہے، مگر زمینیں مکرم شاہ کے کہنے سے غازی شاہ کی ملکیت تو نہیں بن سکتی، یہ بھی میں جانتا ہوں بیگم سائیں۔ غازی شاہ اس چالاک عورت کے ساتھ مل کر میری سادہ لو بیٹی کو بے وقوف بنانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن میں اسے مکمل کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ظفر شاہ یا حامد حسین اس سلسلے میں بیکار لوگ ہیں، میں اب ان سے مطمئن نہیں ہوں، بے شک وہ میرا قانونی مشیر ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنا مشیر بدل دوں، ان لوگوں پر اب مجھے اعتبار نہیں رہا۔ تمہیں میں نے اس لیے تکلیف دی ہے کہ کراچی جاؤ اور وہاں جا کر کسی بہت بڑے بیرسٹر یا وکیل سے رابطہ قائم کرو اور سارے معاملات اس کے سپرد کر کے زمینوں کی ذمہ داری اسے منتقل کر دو۔ بیگم سائیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ کسی دوست کے ذریعے سے میری ملاقات سائیں عظیم اللہ شاہ سے ہوئی۔ سائیں عظیم اللہ اس وقت بڑے مانے ہوئے بیرسٹر ہیں اور وہ ہمارے اپنے جاننے والے بھی ہیں، بڑے نیک دل اور ایماندار آدمی ہیں۔ آپ حکم کرو تو میں انہیں بلا لوں؟ ہاں جتنی جلدی ہو سکے بلا لو۔
بیرسٹر عظیم اللہ مہران شاہ کے ساتھ ہی علی خیر محمد گوٹھ میں آئے اور بغیر کسی اطلاع کے آئے تھے۔ شرجیلا نے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، سائیں عظیم اللہ شاہ، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ مشکل میں پڑے ہیں، سائیں مہران شاہ نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا ہوگا۔ ہاں بہن، مجھے بتا دیا گیا اور تقریباً کچھ تیاریاں کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ ایک بار پھر آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ زمینوں کے وہ کاغذات دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو منتقل کیے گئے ہیں۔ ہاں، ہم نے مہران شاہ کے ذریعے لاکر سے وہ کاغذات نکلوا لیے ہیں۔ مہران شاہ، آپ نے وہ کاغذات سائیں عظیم اللہ کو نہیں دکھائے؟ آپ کی اجازت کے بغیر تو ممکن نہیں تھا بیگم سائیں، دکھاؤ، عظیم اللہ شاہ نے کاغذات دے کر کہا۔ ان کاغذات کی روح سے آپ کے سوا کوئی ان زمینوں کا حقدار نہیں، نہ آپ کا بڑا بیٹا مکرم شاہ، نہ غازی شاہ۔ آپ جب تک قانونی طور پر عدالت میں پیش ہو کر کسی کے حق میں دستبرداری نہیں لکھیں گے، اس وقت تک ان میں سے کوئی بھی زمین پر دعوے داری نہیں کر سکتا۔ شرجیلا کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، یہ بات وہ بے وقوف لڑکی نہیں جانتے۔ سائیں عظیم اللہ شاہ، میں چاہتی ہوں کہ یہ کاغذات مستحکم کر لیے جائیں اور ان لوگوں کو نوٹس بھجوا دیا جائے کہ زمینوں کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی اجارہ داری کا اظہار نہ کریں، ورنہ قانونی طور پر انہیں گرفت میں لے لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ نوٹس انہیں میری طرف سے بھیجا جائے گا۔ آپ تو خود قانون کو اچھی طرح جانتی ہیں بیگم سائیں، آپ فکر بالکل نہ کریں۔ اس مشیر نامے پر دستخط کر دیں۔ اس کی روح سے میں آپ کے وکیلوں کو یہ ہدایت دے سکتا ہوں کہ وہ میری مرضی کے بغیر زمینوں کے سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اب میں آپ کا قانونی مشیر ہوں۔ پہلے مشیر نامے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ضروری کارروائیاں ہوئی۔ مکرم شاہ یا غازی شاہ کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیا گیا تھا۔ ادھر مکرم شاہ سخت ہیجان کا شکار تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی، لیکن ان دنوں نہ تو علی خیر شاہ واپس آیا اور نہ کہیں اس سے اس کا پتہ چل سکا۔ وہ وہیں حویلی ہی میں موجود تھا اور غازی شاہ نے اسے تہہ خانے میں چھپایا ہوا تھا اور صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخرکار مکرم شاہ نے مجبور ہو کر ایک پولیس آفیسر سے رابطہ قائم کیا۔ صورتحال اسے بتائی گئی اور جبرو شاہ کے بیٹے نے باقاعدہ FIR لکھوائی۔ پولیس آفیسر نے پریشان لہجے میں کہا، سائیں کیا حکم ہے؟ وہ تو آپ کا بیٹا ہے، کیا کریں ہم اس کے لیے؟ یہ بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ سائیں دیکھو، ابھی وہ بالغ تو نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ قد کاٹ میں اپنی عمر سے زیادہ نظر آتا ہے، لیکن عمر اس کی کچی ہے اور بات اس کی ذاتی نہیں۔ یہ تو غازی شاہ پر ذمہ داری آتی ہے کہ اگر اس نے ان لوگوں کو بلایا تھا یا ان سے ملا تھا تو ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتا۔ اب آپ جیسے حکم کرو۔ نہیں، قاتل میرا بیٹا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس کے نابالغ ہونے کی شکل میں کوئی رعایت کر دی جائے، لیکن اسے سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ سائیں آپ جیسے حکم کرو، پھر میں اسے گرفتار کر لینا چاہتا ہوں۔ ہاں، آپ اسے گرفتار کر لو، مکرم شاہ نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھر آ گئی۔ بے حد پریشان تھا وہ۔ افریشم الگ غمزدہ تھی اور اس سے کہتی تھی کہ سائیں میرا تو قصور نہیں اس میں، میں نے تو سچائی کے ساتھ آپ کی اولاد کو جنم دیا، آپ نے اسے کیا بنا دیا آپ جانے، آپ کا کام، لیکن میری اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اپنی عقل سے کام لے کر نہیں کیا۔ اسے جو سکھایا گیا ہے وہی اس نے کیا، اس نے اور اسے میں نے یہ سب کچھ نہیں سکھایا۔ افریشم بہت ہی وفادار اور نیک عورت تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ماں تھی، اور اب ماں شوہر سے اپنا حق مانگ رہی تھی، لیکن مکرم شاہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، گردن جھکانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ پولیس آفیسر یہاں سے تمام اجازت لینے کے بعد آخرکار غازی شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے غازی شاہ سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور غازی شاہ نے اپنی معلومات کے تحت پورے ہوش و حواس سے اس سے ملاقات کی۔ ہاں آفیسر، کہو کیسے آنا ہوا؟ سائیں غازی شاہ، جبرو نامی آدمی کے قتل کے سلسلے میں اس کے بیٹوں نے رپورٹ لکھوائی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جبرو کو علی خیر محمد شاہ نے قتل کیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ علی خیر محمد شاہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آفیسر، ہوش و حواس قائم نہیں ہے تمہاری، کس کا نام لے رہے ہو؟ جانتے ہو علی خیر محمد شاہ کون ہے؟ علی خیر محمد گوشت کا مالک، بہت بڑا وڈیرا، تم اس کا نام اس طرح لے رہے ہو؟ سائیں بالکل ٹھیک کہتے ہو آپ، لیکن قاتل کو قاتل نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اس کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ ہاں سائیں، سنا ہے وہ نابالغ ہے۔ ایک نابالغ آدمی کو گرفتار کیسے کر سکتے ہو تم؟ ہاں سائیں، اگر وہ قاتل ہے اور اس کے خلاف FIR لکھوائی گئی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے گرفتار کریں، اور اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ تم اسے گرفتار نہیں کر سکتے تو بھی سائیں ہمیں اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہاں موجود نہیں، اگر تم حویلی کی تلاشی لینا چاہتے ہو تو وارنٹ دکھاؤ اور اسے گرفتار کر لو، تلاشی لے لو، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے۔ وہ یہاں سے ہتھیار لے کر بھاگ گیا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پولیس اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ آفیسر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، سائیں ہم تو حکم کے بندے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، جو ہدایات ملی ہیں اس سے اوپر سے اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے آپ سے الگ مت سمجھو۔ ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ اس نابالغ لڑکی کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے، بس اس سے معلومات کریں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں موجود نہیں، اور تم وارنٹ کے بغیر حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے سائیں؟ پر ہم حویلی کی ناکہ بندی کر لیں گے اور پولیس کی اور نفری بلوا لیں گے، یہ صرف اپنا فرض پورا کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔
پولیس آفیسر وہاں سے واپس چل پڑا، اس نے اپنے محکمے کو صورتحال کی اطلاع دی اور اس کے بعد مزید پولیس فورس وہاں آ گئی اور حویلی کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا۔ غازی شاہ اس صورتحال سے پریشان ہو گئے لیکن کیتھرائن موجود تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، واہ شاہ جی واہ چھوٹے سائیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار۔ اب کیا ہوگا کیتھرائن؟ کیوں آپ کے خیال میں حکومت پولیس والوں کو اس حویلی کی تلاشی کی اجازت دے دے گی؟ دے بھی سکتی ہے تو دے دے۔ ہمارے تہخانے کیا اتنے کمزور ہیں کہ پولیس والے سیدھے وہاں پہنچ جائیں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ علی حید شاہ ان تہخانوں میں زندگی گزار دے گا تو کیا پولیس زندگی بھر یہاں پڑی رہے گی؟ ہاں ایسا تو نہیں، لیکن پھر بھی پریشانی کی بات تو ہے۔ ارے چھوڑو سائیں، اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے تو گزار لی زندگی۔ ہمارے پاس تو ابھی بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک مرحلہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر غور کریں گے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، میرا خیال ہے اپنا علی حید شاہ بڑا ہو گیا، اب ایک بندہ اتنے آرام سے مار سکتا ہے، وہ تو اب اس کے لیے بہت سے بندوں کو مار دینا کون سا مشکل ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو بابا؟ میری تو عقل نے ساتھ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ کیتھرائن حیرت سے بولی، کیا بات غازی شاہ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی؟ تم نے کہا نا کہ میری عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کب چھوڑا ہے؟ تمہاری عقل نے تمہارے